بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماں کی غمخوار بیٹی کے لیے اللہ کی مدد بن گئی۔ اس واقعے کی راوی خود اس لڑکی کی ٹیچر ہے۔ وہ لڑکی کمرہ امتحان میں سوال نامہ لیے بیٹھی تھی اور بہت متفکر نظر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر جواب لکھنے کے لیے سفید کاغذوں کی کاپی رکھی ہوئی تھی۔ امتحان میں نگرانی پر جو ٹیچر تھی بڑی چاقو چوبند تھی۔ اس نے تمام طلبات پر نگرانی کی کڑی نگاہ رکھی۔ پتا کھڑکا اور بندہ دھڑکا، ذرا سی آہٹ ہوتی تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے۔ وہ آنا فانا آواز کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اچانک اس کی نظر ایک طالبہ پر پڑی جو پرچہ سوالات لیے بیٹھی، مگر اس نے جوابی پیپر پر ایک حرف بھی نہیں لکھا تھا۔ جبکہ پرچہ سوالات تقسیم ہوئے آدھا وقت گزر چکا۔ دوسری ساری طلبات جلدی جلدی سوالات حل کر رہی تھی۔ نگران ٹیچر اس لڑکی کے پاس گئی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ لڑکی کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ انتہائی فکر مند اور پریشان ہے۔ اب کہ جب امتحان کا آدھا وقت گزر چکا، اچانک اس لڑکی نے قلم سنبھالا اور چل میرے قلم بسم اللہ کہہ کر لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا قلم سفید جوابی پیپر پر تیزی سے فراٹے مار رہا تھا۔ نگران ٹیچر نے اس لڑکی کے قلم کو اچانک رفتاری سے چلتے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہی طالبہ ہے جو بھی چند منٹ پہلے تک ایک حرف بھی نہیں لکھ سکی، اب اچانک اس کا قلم کیسے چل رہا ہے؟ ہو نہ ہو اس لڑکی نے نقل لگانے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اور وہ بس ٹکٹکی باندھ کے اسی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ کمرہ امتحان میں موجود دیگر تمام طلبات کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ وہ صرف اس لڑکی کو تاک رہی تھی۔ اسے شدید حیرت تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لڑکی امتحان کے آدھے وقت خالی بیٹھی رہی، ایک لفظ نہ لکھ سکی۔ اب اچانک اس کا قلم کیسے ناچ رہا ہے؟ آخر یہ کیا ہے؟ کڑی نگرانی کے باوجود طلبہ کی کوئی حرکت نہ پکڑ سکی جو قابل اعتراض ہو، نقل لگانے کے زمرے میں آتی ہو۔ امتحان کا وقت ختم ہونے پر وہ لڑکی سوالات حل کرنے کے بعد جوابی کاپی کاؤنٹر پر جمع کرا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی؟ شروع سے آخر تک میں نے تمہاری نقل حرکت پر نگاہ رکھی۔ تم نے امتحان کے آدھے وقت تک ایک حرف نہیں لکھا، مگر آدھا وقت گزرنے کے بعد میں نے دیکھا تمہارا قلم تیزی سے چل رہا ہے۔ پھر تم بہت جلدی سے سارے سوالات کیسے حل کیے؟ کیا ماجرا ہے؟ نگران ٹیچر نے جب پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا، بات یہ ہے مجھے آج امتحان دینا تھا، اس وجہ سے میں رات بھر سو نہیں سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم امتحان کی تیاری کے لیے جاگتی رہی ہو۔ ٹیچر نے طلبہ کی بات میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، نہیں محترمہ، یہ بات نہیں، میں پوری رات امتحان کی تیاری میں گزاری ہی نہیں بلکہ آج کے امتحان کے حوالے سے تو میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا۔ لڑکی نے کہا، تو پھر تمہاری شب بیداری کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا، میری والدہ بیمار تھی۔ لڑکی نے جواب دیا۔ لڑکی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے سامنے آج کا امتحان تھا، سامنے بیمار والدہ تھی۔ توجہ دیجیے میری فیملی، میں نے عزم کیا تھا کہ میں رات بھر امتحان کی تیاری کروں گی کیونکہ آج کا امتحان واقعی میرے لیے سخت تھا، لیکن ماں کی بیماری کی وجہ سے میں رات بھر ان کی ذمہ داری میں لگی رہی، مسلسل جاگتی رہی۔ امتحان کی تیاری کے لیے مجھے چند لمحات بھی نصیب نہیں ہوئے۔ تو پھر تم نے آج کا پرچہ کیسے حل کیا؟ ٹیچر نے پوچھا۔
جب پرچہ تقسیم ہوا تو میں نے شروع سے آخر تک پرچہ پڑھا، بار بار پڑھا۔ مجھے ایک سوال کا جواب بھی معلوم نہ تھا۔ مجھے دل میں کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں اس میں فیل ہو جاؤں گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اعمال صالحہ کا حوالہ دے کر دعائیں کر رہی تھی۔ میرے اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ محبوب اور اخلاص پر مبنی عمل میرے نزدیک کا وہ رات کا عمل ہے جو میں نے اپنی ماں کی ذمہ داری کے طور پر کیا۔ میں نے اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ دعا رنگ لائی۔ جب امتحان کا آدھا وقت گزر چکا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے سامنے ایک جوابی کتاب ہے جس کے ورقے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔ اس طرح مجھے امتحانی سوالات کے جواب ملنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے کھٹا کھٹ سوال حل کیے اور مقرر وقت میں تمام سوال لکھ ڈالے۔ ٹیچر اپنی شاگرد کا جواب سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے طالبہ کی اس کامیابی کو ماں کی خدمت کا پھل قرار دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا اور کچھ سیکھا ہوگا۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی بڑھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اسلامی واقعات، ایسے واقعات لے کر آؤں جس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ آپ لوگوں کے ایک لائک سے اور سبسکرائب سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، تو یقین کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبسکرائب کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، میری زندگی نہیں تو کل ایک نئے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔